جی سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو سوال ہے میں پہلے وہ دہرا دیتی ہوں، ٹھیک ہے، کہ کیا عزت کی خاطر خودکشی کرنا بھی حرام ہے؟ اور یہ انہوں نے جو سوال پوچھا ہے وہ سیکشول اسالٹ کے کانٹیکسٹ میں ہے۔ میں آپ کا سوال نہیں دہرا رہی ہوں، ٹھیک ہے، لیکن میں انڈرسٹینڈ کر سکتی ہوں یہ بہت فضول، بہت ہی بری سچویشن ہے، اور یہ ہمارے معاشرے میں بہت سی لڑکیوں کو برداشت کرنی پڑتی ہے جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلی ہیں۔ جی، جو رزق حلال کمانے کے لیے نکلی ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے نکلی ہیں، سنگل مدرز ہیں، ان کے اس طرح کے سوال آتے ہیں۔ آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے، عزت آپ کی ہے، جان بھی آپ کی ہے، دونوں قیمتی ہیں، آپ نے دونوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اسلام میں عزت کی خاطر جان لینا جائز ہے، دینا نہیں، لینا، ٹھیک ہے۔ اور اگر اپنی عزت کی خاطر آپ نے فائٹ کیا اور کسی کی جان لی اور اس دوران آپ کی جان چلی گئی، جو انسان اپنی عزت کی حفاظت کرتے مارا جائے اس کو اللہ تعالیٰ شہید کا درجہ دیتے ہیں۔ تو خودکشی نہیں کرنی، شہادت کے رتبے پہ جانا ہے۔ اب دین اسلام کی خوبی ہے کہ جو کوئی اپنی جان، مال اور عزت کے لیے لڑتا ہوا مارا جائے وہ شہید ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ واضح ہیں، من قتل دون عرضہ فہو شہید۔ تو یہ الفاظ ہر انسان کے لیے، مرد عورت کوئی بھی اپنی جان، اپنے مال، اپنے عزت کی حفاظت کے لیے مارا جائے وہ شہید ہے۔ اب آپ نے یہ سوچنا ہے کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کے لیے دروازہ ایک دیا ہے تو آپ کو خودکشی کی کیا ضرورت ہے؟ حرام موت کی طرف کیوں جائیں؟ یہ بات ٹھیک ہے کہ ایسے کیسز میں جان کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، اور اپنے دشمن کو کبھی بھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، ایسے لوگ بڑے خبیث لوگ ہوتے ہیں۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ مجھے فائٹ کرنا ہے، میرا فرض کیا ہے؟ فائٹ کرنا۔ پہلا فرض یہ ہے کہ اپنی عزت، جان، مال کی حفاظت کرنا آپ کا فرض ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عزت کے دفاع کی خاطر اسلام نے آپ کو حق دیا کہ آپ اس کی جان بھی لے سکتی ہیں۔ فور انسٹنس آپ کو لگا کہ یہ بندہ حد سے گزر جائے گا تو آپ نے اٹھا کر کوئی بھاری چیز اس کے سر پہ دے ماری، اس کی آنکھیں نکال دی، اس کی آنکھوں پہ اٹیک کر دیا، آپ اس کا جو بھی نقصان کریں گی اپنے رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہوئے، وہاں نہ قانون نہ مذہب آپ کو مجرم نہیں سمجھتا۔ ان کیسز میں آپ کے ساتھ قانون بھی کھڑا ہے، مذہب بھی کھڑا ہے، اور دنیا کے سب قوانین میں رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس کو تسلیم کیا گیا ہے۔ تو لڑکیوں کو صرف یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ میری عزت، میری جان اور میرا مال کسی کے لیے حلال کیوں ہے بھائی؟ کس دلیل سے؟ اور یہ آپ کو اسٹرینتھ دے گی۔ مجھے بہت سی خواتین کہتی ہیں کہ دیکھیں اگر کسی لڑکی کے ساتھ یہ سب کچھ ہو چکا ہے، وہ نہیں کر سکی ڈیفینس، تو اس کو مرنے کے خیال تو آتے ہیں، بالکل آتے ہیں۔ اس کے لیے علاج کروانا ہے، اس کے لیے مدد لینی ہے ان ماہرین سے جو آپ کو ایسے مانسٹرز کی جو یادیں ہیں ان سے جان چھڑانے کی آپ کو طریقے سکھائیں گے، اور کس طرح آپ کے دماغ سے وہ نکال دیں گے وہ واقعات۔ بالکل آپ کو اس کے بعد خوف بھی آ سکتا ہے، اس کے بعد آپ کو نائٹ میئرز بھی آ سکتے ہیں، اس واقعے کے متعلق بار بار خواب بھی آ سکتے ہیں، اور کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو بالکل لگے کہ آپ کی جو احساسات ہیں بالکل اسی سچویشن والے ہو گئے ہیں، یعنی کوئی اور واقعہ اس طرح کا ہونے لگے، یا لائٹ چلی گئی اچانک تو ایسی لڑکیاں چیخ پڑیں، پینک اٹیک ہو گئے یا کچھ اس طرح۔ یہ سب چیزیں نارمل ہیں۔ آپ کی سوسائڈل تھاٹس کوئی گناہ نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی سوچوں کے اوپر آپ کی پکڑ نہیں کرتا۔ اگر آپ آگے بڑھ کر اس پر عمل کر دیں گی اس پہ پکڑ ہوگی، لیکن اس کے لیے آپ علاج بھی تو کریں نا، سوسائڈل تھاٹس کی ریزن کیا ہے، اور ریزن کو دیکھ کر آپ ماہر کے پاس جائیں، اسے بتائیں کہ میرے ساتھ یہ کچھ ہوا تھا، مجھے اس چیز کی تکلیف ہے، مجھے اس بات کا خوف آتا ہے۔ آپ کے خوف سے بھی لڑنا وہ آپ کو سکھائیں گے، آپ کی سوچوں سے بھی لڑنا سکھائیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ لڑکیاں یہ سمجھتی ہیں کاؤنسلنگ لینے کا یہ مطلب ہے کہ ہم کیا پاگل ہو گئے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک اسٹرانگ انسان ہیں، لیکن اکیلے لڑتے لڑتے اب آپ کو سپورٹ کی ضرورت ہے۔ جتنے لوگ کاؤنسلنگ میں آتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے بڑی بہادری سے زندگی کے بڑے بڑے مسئلے حل کیے ہوتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ میں نے اتنے بڑے مسئلے اکیلے دیکھے ہیں، میں یہ مسئلہ بھی اکیلے دیکھ لوں گی۔ بالکل آپ دیکھ سکتی ہیں، آپ بہادر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سوسائڈل تھاٹس کا یہ مطلب نہیں ہے آپ کمزور ہیں، اس کا مطلب ہے آپ بہادر ہیں، لیکن بہادر انسان کو بھی زخم لگ جائے، اس کا خون بہہ جائے تو اس کو بھی ہاسپٹل لے جانا پڑتا ہے۔ کتنا بڑا سولجر ہو،
آرمی کے بڑے بڑے جنرلز ہوں یا پھر کمانڈرز ہوں، زخمی ہو جائیں تو ان کو بھی ہاسپٹل میں بیڈ پہ لیٹنا پڑتا ہے کچھ دن، ان کو بھی سٹچز لگتے ہیں، ان کو بھی خون کی بوتلیں چڑھتی ہیں، حالانکہ وہ صحت مند ٹھیک ٹھاک میسو قسم کے سولجرز ہوتے ہیں، ان کے قد کاٹ کا بندہ ملنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب وہ زخمی ہیں تو ان کو ایک سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے، ایک ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے، ایک نرس کی ضرورت پڑتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے آپ بہادر ہیں، آپ کی بہادری میں کوئی شبہ نہیں ہے، آپ کی سوسائڈل تھاٹس آپ کا گناہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سوچوں پہ آپ کی پکڑ نہیں کر رہا، لیکن اب آپ ایک ایسے زخم سے گزری ہیں جس کی ٹریٹمنٹ ضروری ہے، اور اس ٹریٹمنٹ کے لیے آپ کو ایکسپرٹس چاہیے، ورنہ ہم میں سے ہر کوئی میڈیکل ایکسپرٹ گھر پہ ہی ہوتا۔ تو جیسے آپ اپنی باڈی کے زخموں کا علاج کراتے ہوئے ڈاکٹر کے پاس جانے سے نہیں گھبراتی، اسی طرح آپ کاؤنسلنگ یا تھیراپی لیتے ہوئے مت گھبرائیں، وہ آپ کی سپورٹ کے لیے بیٹھے ہیں۔ اگر آپ کو ایک کاؤنسلر کے ساتھ اچھا فیل نہیں ہو رہا، آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں یہ تو میری بات ہی نہیں سن رہی، یہ تو اپنی بولے جا رہی ہے، آپ ایسا کریں جیسے آپ ڈاکٹر بدل لیتی ہیں اس طرح آپ کاؤنسلر بدل لیں، آپ اپنا تھیراپسٹ بدل لیں۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ میرے ساتھ اس کی نہیں آ رہی مجھے سمجھ، تو آپ کا حق ہے۔ کوئی ڈاکٹر آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو بے حصہ ڈاکٹر ہے، بس نسخہ لکھ کے تھما دیتا ہے، میری تو بات ہی نہیں سنتا، تو آپ ڈاکٹر بدل لیتی ہیں نا، آپ سیکنڈ اوپینین لے لیتی ہیں، بالکل اسی طرح آپ تھیراپسٹ بدل لیں۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے آپ کی سوچوں پہ آپ کو گناہ نہیں دینا، لیکن یہ سوسائڈل تھاٹس بار بار آ کر ایک دن شیطان آپ کے خلاف جیت سکتا ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ شیطان جیت جائے؟ تو اسے جیتنے نہیں دینا نا۔ اس نے کیا کیا، ایک بندے کو اکسایا کہ وہ آپ کے ساتھ کچھ غلط کرنے کی کوشش کرے، پھر آپ کے دل میں ڈر ڈال دیا کہ اب وہ ضرور کچھ کرے گا، اور اب وہ آپ کو سوسائڈل تھاٹس لا کر بار بار آپ کے کانوں میں سرگوشیاں کر رہا ہے کہ تم ماری جاؤ تو اچھا ہے، تمہارے مسئلے کا کوئی حل نہیں، کتنی بدنامی ہوگی، کسی کو پتہ چلے گا۔ تو وہ کیا کر رہا ہے، اس انسان سے بھی وہ کھیل گیا، آپ سے بھی کھیل گیا، اور آپ کی جان سے بھی آپ کو محروم کر سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ آپ کو آپ کے ایمان سے بھی محروم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جو آپ کے سوالات ہیں اس سے پتہ چل رہا ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، نیک لوگ آپ کے ساتھ ہیں، انسانیت کی اس سے محبت کرنے والے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، انسانیت کو سمجھنے والے ماہر آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ آپ کو اور کیا چاہیے؟ آپ سکون سے، مضبوطی سے اپنی زندگی کو دوبارہ ری بلڈ کریں۔ اس واقعے کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہے گا آپ اتنی مضبوط ہو جائیں گی، آپ کبھی دوبارہ اس واقعے کو دہرائیں گے نہیں، اور آپ کے اندر جو بہت ساری پازیٹیو چیزیں میں دیکھ رہی ہوں وہ میں ذکر کر دیتی ہوں۔ پہلی پازیٹیو بات یہ ہے کہ آپ اتنے بڑے کرائسس سے نکلی اور آپ نے کسی حرام کا ارتکاب نہیں کیا۔ بہت ساری عورتیں ہیں جو ایسے لوگوں سے ڈر کر ان کے مطالبے ماننا شروع ہو جاتی ہیں، ان کی بڑی مذمت آئی ہے۔ مسلمان عورت کے اندر غیرت ہوتی ہے، وہ غیرت میں آپ میں دیکھ رہی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بار بار یہ بتایا کہ غیرت کتنی قیمتی چیز ہے۔ کئی جگہوں پہ غیرت کا ذکر آتا ہے، اس میں ایک جگہ پر ایک صحابی جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا ان امراتی لا ترد ید لامس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی جو ہے نا، اگر کوئی اس کو چھونے کی کوشش کرے تو وہ اس کا ہاتھ نہیں روکتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلقھا۔ ایک اور جگہ پہ آتا ہے غربھا، یعنی اس کو طلاق دے دو، اس کو اپنے آپ سے دور کر دو۔ مطلب اس حدیث کی تشریح میں علماء کہتے ہیں کہ اگر اس کا مطلب یہی ہے، انہوں نے 2-3 میننگز اس کے ذکر کیے ہیں، علماء نے اس حدیث کے 2-3 میننگ ذکر کیے ہیں کیونکہ حدیث کے تھوڑے ڈفرینٹ ورژنز ہیں اس کے حساب سے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ اس حدیث کا اگر یہ مطلب لیا جائے کہ لا تردو ید لامس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اجنبی آدمی کے چھونے کو ناپسند نہیں کرتی، تو اس کا یہ مطلب بنتا ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے آپ کے ساتھ برا ہونے دے، اپنی عزت کی ڈیفینس نہ کرے، تو اس کو طلاق دی جا سکتی ہے۔ مومن عورت کے اندر غیرت ہونی چاہیے، اگر اس کے اندر غیرت نہیں ہے تو اس کو طلاق دی جا سکتی ہے۔ جو چیز میں آپ کے اندر دیکھ رہی ہوں ماشاءاللہ، آپ نے شروع سے غیرت کی اپنے اوپر، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو شیطان بھڑکانا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایمانداری کر کے پھنس گئی ہو نا، تو اب تم حرام کمٹ کر لو، یعنی خودکشی کر لو۔ شیطان ہمیشہ آپ کو کسی مشکل سے گزرنے، باہر نکلنے کے حرام رستوں پہ لگائے گا، حلال کی طرف نہیں جانے دے گا۔ تو میں آپ سے کہتی ہوں زندگی میں جتنا بھی مشکل سوال سامنے ہو، آپ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں کہ حلال رستہ کس طرف ہے، میں نے ادھر ہی جانا ہے سختی سے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر جب ان کی عزت کے اوپر بات آئی تو انہوں نے کیا کیا، وہ دروازے کی طرف دوڑ پڑے، حالانکہ انہیں پتہ تھا آگے سے دروازہ بند ہے، کھولنے کے دوران ان کو بہت ٹائم لگے گا، لیکن بھاگے وہ دروازے کی طرف ہی، وہ اس عورت کی طرف نہیں گئے۔
اور اللہ کی قدرت کے سامنے دروازہ کھولنے والا اس کا شوہر آ گیا تو اللہ نے ان کو بچا لیا۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم انبیاء سے اور علماء سے، ہم اپنی امہات المومنین سے کیا چیزیں سیکھتے ہیں؟ اپنے اوپر آنے والی مشکل میں ہر حال میں حلال راستے کی طرف نکلنا ہے۔ اور دوسری بات، آپ کو یہ سوچے بھی آئیں گی کہ کاش میں مر گئی ہوتی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کیا سوچا تھا؟ انہوں نے کہا تھا یا لیتنی مت قبل ھذا۔ عزت پہ بات آئے تو ایک غیرت مند عورت کہتی کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی۔ ہر عورت کے ساتھ یہی ہوتا ہے، عزت پہ بات آئے تو مرد ہو یا عورتیں ہوں، وہ یہی سوچتے ہیں کہ اللہ کرے کہ ہم اس سے پہلے ہی گزر گئے ہوتے، یہ کتنی بڑی آزمائش آ گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یتمنین احدکم لضر اصابہ، تم میں سے کوئی اس وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے کہ اس کے اوپر کوئی تکلیف آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس تکلیف کے بدلے جو ہے وہ اس کے درجے بلند کرتا ہے۔ تو اس کی جگہ انہوں نے ایک دعا سکھائی، انہوں نے کہا کہ دعا کرو کہ اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، کہ اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو، اور مجھے موت دے دینا اس وقت جب میرے لیے موت بہتر ہو۔ تو جب آپ کو یہ خیال آئے کہ میں مر ہی گئی ہوتی تو آپ یہ دعا پڑھا کریں۔ اس کے علاوہ بھی ایک بڑی خوبصورت دعا ہے کہ ایک اور دعا ہے جو میں آپ کو بھیجوں گی، ابھی مجھے یاد نہیں آ رہی۔ ہاں، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت عمری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی الیہا معادی واجعل الحیاۃ زیادۃ لی فی کل خیر وجعل الموت راحۃ لی من کل شر۔ تو اس دعا کے اینڈ میں یہ آپ کو مل جائے گی حصن المسلم میں، اس کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ جو میری زندگی ہے وہ میرے لیے ہر خیر کو بڑھانے والی چیز ہو، اور جو میری موت ہے وہ مجھے ہر شر سے بچانے والی چیز ہو۔ اور شروع میں اس میں یہ دعا ہے کہ یا اللہ میرے دین کی اصلاح فرما دے جس کی وجہ سے آخرت میں میری نجات ہوگی، اور میری دنیا کی اصلاح فرما دے جس میں میں رہتی ہوں، جس میں میں زندگی گزار رہی ہوں۔ تو یہ بڑی خوبصورت دعا ہے، آپ اس کو یاد رکھیں، اس کو پڑھتی رہیں، لیکن صرف دعاؤں سے کام نہیں ہوگا، ساتھ میں آپ کو جو ہے وہ ہیلپ لینی چاہیے۔ جیسے آپ نے یہاں سوال پوچھا، ہمت کریں اور سسٹر گلمینہ طاہر کو آپ ایک میسیج ڈال دیں کہ آپ بات کرنا چاہتی ہیں۔ شروع میں آپ کو جھجک ہوگی، ٹھیک ہے، بات کرنا مشکل ہوتی ہے، آپ نے پتہ نہیں کتنی ہمت کر کے مجھے یہ سوال بھیجا ہوگا، آئی کین انڈرسٹینڈ، انسان کو پسینے آ جاتے ہیں ایسی بات بتاتے ہوئے۔ آپ وہی تھوڑی سی ہمت کریں، سسٹر گلمینہ سے بات کریں اور اس مسئلے کا حل نکالیں۔ بہرحال آپ کی سچویشن، آپ کی تکلیف بہت زیادہ ہے اور آپ اکیلے اس سے نمٹتی رہی ہیں، اس لیے وہ زیادہ ہو گئی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے اندر بہت سی خوبیاں ہیں، بہت ساری خوبیاں میں آپ کے اندر دیکھ رہی ہوں، یقین کریں آپ کے اندر جو خوبیاں میں دیکھ رہی ہوں آپ کے سوال میں سے، اس سے میں سوچ رہی ہوں کہ آپ نے کتنی کوالٹی لائف گزاری ہے۔ یہ کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ کسی بڑے عہدے پہ پہنچ گئی ہیں، آپ بڑے بلین ڈالرز کما رہی ہیں، یا آپ بڑی مہنگی گاڑی سے اتری ہیں، آپ کے ہاتھ میں بہت مہنگا موبائل فون ہے، آپ نے بڑے برانڈڈ کپڑے پہنے۔ یقین کریں کامیابی یہ ہے جو میں آپ کے سوال میں دیکھ رہی ہوں، آپ ان رستوں سے گزر کے آئی ہیں جن سے ایک مومن نہیں گزر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہماری کھوٹ کو پاک کرنے کے لیے ہمیں کبھی کبھی ایسی چیزوں سے نکالتا ہے، گزارتا ہے، تاکہ جتنا بھٹی میں آپ تپتے ہیں نا، آپ خالص کندن بن کے نکلتے ہیں، تو وہ جو ساری ملاوٹیں ہوتی ہیں وہ نکل جاتی ہیں۔ اللہ نے آپ کا دل اپنے لیے خالص کر لیا ہے۔ اب آپ نے اللہ تعالیٰ کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ اللہ نے آپ کو ہمیشہ یہ بتایا کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے، آپ کو اس نے کہاں کہاں نہیں بچایا۔ آج آپ ذرا غور کرنا شروع کریں کہ اس نے آپ کو کدھر کدھر نہیں بچایا۔ اور یہ جو آپ کو سوچیں آ رہی ہیں، یہ نارمل رسپانس ہے، یہ ہیومن مائنڈ کا نارمل رسپانس ہے۔ انسان ایک ہی ٹائم میں فیئر سے فائٹ کر رہا ہو، دوسری طرف انسان جو ہے وہ اپنی رسپیکٹ کے لیے لڑ رہا ہو، اپنے دین کے معاملے میں آزمایا جا رہا ہو، اس کے ساتھ اپنی فیملی سپورٹ نہ کری ہو، کسی سے کہنے جوگا نہ ہو، تو آخر کار اس کو ایسے خیال آئیں گے نا۔ یہ نارمل رسپانس ہے ایک ہیومن مائنڈ کا، اس پہ آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ ایک ٹائم آنے والا ہے، اگر آپ نے کاؤنسلنگ لے لی، اگر آپ اس ساری چیزوں کو پروسیس کر کے ہیل کر گئیں، تو میں آپ کو بتانے والی ہوں ایک ٹائم آنے والا ہے کہ آپ نے اپنے جیسی بہت جانیں بچانی ہیں۔ تو آپ سوچ لیں کہ آپ نے آج ہی جان ہار دینی ہے اپنی، یا آپ نے اپنی جان بچا کر پوری انسانیت کو بچانے کا اجر لینا ہے اور پھر اس کے بعد اپنے جیسی لڑکیوں کو بچانا ہے۔
میں نے اللہ تعالیٰ سے کئی سالوں پہلے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے یہ توفیق دینا کہ میرے ہاتھ پہ کچھ لوگ اسلام قبول کریں اور میں کچھ لوگوں کی جانیں بچا سکوں. مجھے ڈاکٹرز پہ بڑا رش کرتا تھا کہ بندہ کٹا بٹا آتا ہے اور یہ اسٹریچر پہ 4 ٹانکے لگا کے بندہ کھڑا کر دیتے ہیں واپس. میں کہتی کہ یہ کمال لوگ ہیں, میں نے بھی جانیں بچانی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ریلیجن کی فیلڈ میں جانیں بچانے کی توفیق دی. اور ایک بندی کو خودکشی سے بچانے کے بعد میں جب گھر آئی تھی تو مجھے یاد ہے کہ میرا سر سجدے سے اٹھتا نہیں تھا. میں نے اتنا لمبا سجدہ کیا, میرے والد جو تھے وہ میرے پیچھے کمرے میں آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ عائشہ تم ٹھیک تو ہو. انہوں نے میرا کندھا ہلایا, انہوں نے کہا تم ٹھیک تو ہو, اتنی دیر سے سجدے میں سر رکھا ہوا ہے. مطلب میری یہ کیفیت تھی ایک لڑکی کو پکڑ کے خودکشی سے بچانے کے بعد. تو اب اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے میری جان بچانے کی توفیق دے, اور پھر اس کے بعد مجھے اپنے جیسی مصیبتوں میں پڑی ہوئی بہنوں کی جانیں بچانے کی توفیق دے. اور یاد رکھیں جس نے ایک انسان کو بچا لیا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. تو آپ نے یہ کرنا ہے. آئی نو یو کین ڈو اٹ. اور میں ویٹ کروں گی اس دن کا جب آپ میرے پاس آئیں گی اور کہیں گی کہ اتنی جانیں بچا کے آ رہی ہوں.